اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ناظرین گرامی، عربوں کے متعلق یہ بات تو اب سب ہی جانتے ہیں کہ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا ہے اور وادی نخلا میں ہی عزا کا مندر تھا۔ ناظرین گرامی، وادی نخلا وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلا میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزی دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک 3 جاؤں کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزی دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزی دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا تھا، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادر اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ دوستو، اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیسر و کسریٰ کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل قریشی عرب کے دوسرے قبائل کے جری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس قوت سے برسرے پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلا کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جاؤں والے درخت پالیں تو ان میں سے پہلے 3 جاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ دوستو، جاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلا کی طرف اپنا سفر باندھا اور وہاں 3 جاؤں والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 جو والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 جاؤں والے درخت میں سے دوسرا درخت کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے 3 جو والے دوسرے درخت کو بھی زمین بوس کر دیا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ ناظرین گرامی، اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کبیر صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی ایزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے ایزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ایزا سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ ایزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے ایزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کی رہائش والے 3 جوؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزی دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو سننے کے بعد فرمایا، اے خالد، یہ عزا ہے، اب آئندہ عرب میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، وہ دن تھا اور آج کا دن اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھے جانے والی عزا کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ویسے تو اس واقعے کا ذکر اسلامی تاریخ کی بہت ساری کتب میں موجود ہے، لیکن ہم نے یہ واقعہ آپ تک پہنچانے کے لیے تاریخی کتاب بلوغ الادب کی جلد سوم کا سہارا لیا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے جسے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ واقعہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں